ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اور آپ نے کبھی بھی اب جنازہ نہیں پڑھنا ان میں سے کوئی مر جائے ان کا۔ یہ آیات ہیں جو عبداللہ ابن ابی کا جو بخاری مسلم میں آتا ہے، حضور نے جنازہ پڑھا دیا، اپنا کرتا دیا، لعاب دہن اس کے منہ میں ٹپکایا، کیونکہ اس کا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ کامل الایمان صحابی تھا، حضور نے اس کی دل جوئی کی۔ ولا تقم علی قبری، اور نہ ان کی قبر پہ اب آپ نے کھڑے ہونا ہے کبھی۔ اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ قبر پہ جا کے دعا کرنا سنت ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ منافق کی قبر پہ آپ نے جا کے دعا نہیں کرنی، صرف اہل ایمان کی قبروں پہ جانا ہے۔ جو بخاری مسلم میں وہ ایک مسجد نبی میں ایک حبشیہ عورت صفائی کرتی تھی، جو حضور کو پتہ ہی نہیں چلا، فوت ہو گئی تو صحابہ نے راتوں رات دفنا دیا۔ حضور نے کہا کدھر گئی؟ فوت ہو گئی۔ حضور نے جنازہ پڑھا جا کے اس کی قبر پہ جا کے، اور فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے بھر۔ قاری یا عالم قبر کے پاس سے گزر جائے تو 40 دن تک قبر کا عذاب نہیں۔ کدے کو پوچھ رہے کدے کو؟ پہلی بات یہ کہ اس کا جواب تو پہلے میں آپ کو لاجیکل اور اینٹی وینم پھکی والا جواب دیتا کہ اگر دیوبندیوں کا قاری یا امام بریلوی کی قبر کے پاس سے گھکے گا، ہو سکتا ہے وہ مطلب وہ نوست پہ گئی عذاب ود ہی جائے، کہے گا نہیں تو میرا خیال ہے اس کے اندر ہی جواب ہے۔ سارے ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گے، اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، دعا کریں۔ البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث، بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ذرا ڈیٹیل ہے کہ ایک عورت کی صفائی کر راتوں رات فوت ہوئی، صحابہ نے نبی علیہ السلام کو بتایا بغیر دفن، 2-3 دن بعد آپ نے ہم نے آپ کیا، آپ نے فرمایا جنازہ پڑھ کے آپ نے یہ قبریں میرے جنازہ پڑھنے، لیکن یہ نبی علیہ السلام کی اور وہ بھی جنازہ پڑھا تھا، اور سبحان اللہ تو آپ کہہ رہے ہیں، خطرناک بات یہ وہ بریلوی تھی صحابہ کی، کیونکہ نور سے کافر کی قبر تو نہیں کی دعا سے، سورہ توبہ میں ہے کہ نبی 70 دفعہ بھی مغفرت کی دعا کرو، ہم نہیں مطلب ہے کہ یہ نبی کا زمانہ پانا بھی بینیفٹ سکتا اگر اس کے اعمال سے۔ اس میں حدیث ہے بخاری میں بھی، مدعم نامی ایک غلام تھا اللہ علیہ کا، وہ آپ کی سواری کا کجاوا کستا تھا، غزوہ خیبر کے صحابہ نے کہا اس کو جنت مبارک ہو، آپ ہمیں جنت کہہ رہے ہو، اس نے ایک مال غنیمت کی چادر چوری کی، وہ آگ کی بنا کے اس پر ڈال دی، اللہ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ حضور کو وضو کرواتا، تو اسی کہنا اسی بزرگاں دے جناب وضو پیر دھونے تھے بخشے جاون گے، اور نبی علیہ السلام کو وضو کروانے والے کا بھی اللہ نے لحاظ دی۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ کچھ صحابہ نے کیجولی چند ایک رسیاں مال غنیمت میں سے کہ خیر ہے یہ تو کوئی اتنی وقت والی چیز نہیں، وہ اپنے گھر لے گئے تھے، وہ بھی لا کے انہوں نے وہاں رکھ دی کہ کہیں یہ ساڑھے گاٹے میں فٹ ہو جائے۔ بدون من دون اللہ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی، ما لا یضرهم ولا ينفعهم، جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکتی ہیں نہ کوئی نفع۔ اچھا فوراً جب آپ توحید کے اوپر آیات پڑھیں تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی کسی بابے کی عبادت کی نہیں، دیکھیں جی ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں، اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نفی صرف عبادت کے اعتبار سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ بھی کر رہا ہے کہ یہ ہستیاں نہ کسی کو نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع۔ ایک مرے ہوئے شخص جو قبر میں پڑا ہوا ہے اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ میری بھینسوں کا دودھ خشک کر سکتا ہے، اس کے نام کی میں نے 11ویں نہ دی تو میرے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اسے نفع و نقصان کا مالک مانتے ہیں، تو آپ بھی شرکی کر رہے ہیں۔ اور شرک کیا ہے؟ آدھی آیت لیتے ہو کہ ہم تو جی عبادت تو کوئی نہیں کرتے، اللہ نے تو عبادت کرنے والوں کی نفی کی ہے، سرکار ساتھ ذکر کیا ہے ما لا یضرهم ولا ينفعهم، جو ہستیاں نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو تو پکار ہی نہیں رہے، یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ سیم وہی مینٹلٹی، ایسی تو داتا صاحب کو تو نہیں مانگتے، اے اللہ دے حضور ساڑھے سفارشی نے، ہم سلطان الہند سے تو نہیں مانگتے، یہ ہم اللہ کے حضور انہیں اپنا سفارشی مانتے ہیں، پیچھے ہی اللہ ہے۔ ہاں اے نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور ہے، نہیں پیچھے اللہ ہے جی، سامنے ہی ہے۔ سرکار پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں دیا ہے نا، وہ ایسا انداز ہے کہ اگر ہم خود سے دیتے تو یہ کہتے ہیں کتنی گستاخانہ بات کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو کہ جو اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین کے اندر۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کے علم میں تو کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں غصے کا اظہار، اللہ کہہ رہا ہے کہ منو پہ دس دیو کہ اس سفارشی نے میرے حضور میں مقرر کیتے، منو تو کوئی نہیں پتا کہ میں کوئی بندہ مقرر کیتا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی داتا صاحب بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی نہیں کہ میں نے کسی کو داتا بنایا ہو کہ میرے بیہاف کے اوپر وہ سفارشی ہوگا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ہستی، بہت بلند ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور مشرکوں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو تم نے غلیظ عقیدے وابستہ کر دیے اور ہستیوں کے ساتھ، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ، دیکھیں جی اللہ تعالیٰ تو اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بالکل
सच्ची और खरी तौहीद कुरान में बयान कर रहा है, किसी को बुरी लगे किसी को अच्छी लगे। अल्लाह ताला ने यह भी परवाह नहीं की कि लोग क्या बात करेंगे, किस लेवल पे उतर के अल्लाह ताला बता रहे हैं। आप देखें इससे बेहतर और क्या अंदाज, सिंपल और बेहतर और बिल्कुल खुला डुला। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए नबी इनसे फरमाओ, अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द, क्या तुम अल्लाह को बता रहे हो वो चीज जो अल्लाह के इल्म में तो जमीन और आसमानों के अंदर है ही नहीं है, कि कोई अल्लाह ने अपना कोई सिफारिशी मुकर्रर किया हुआ है कि जो नफे नुकसान का मालिक है। जब हम नए नए रिवर्ट हुए ना 2008-9 की बात, तो मैं एक और साइट पे अपने भाइयों के साथ गया, तो वहाँ एक दावत इस्लामी के भाई थे, तो वो नमाज पढ़ाते थे, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते थे रफुल यदैन के साथ। वो बड़े हैरान हुए कि यार ये कौन से लोग हैं कि जो हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमें तो ये लोग मुशरिक और काफिर समझते हैं। अब उन्हें पता ही नहीं था कि ये मखलूक कौन सी है। तो खैर हमने उनसे गपशप शुरू की। कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा जी आप हमारे घर आए, चाय पिलाएं आप, और वो ये चाह रहे थे कि हम दावत रखें और हम चाह रहे थे हम उनके सामने दावत रखें। हम उनके घर चले गए, उन्होंने वहां से जाल हक निकाली। अब जाल हक तो मैं उस वक्त पढ़ता था जब मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली हुई थी, 94 के अंदर FSE में। उसमें जितनी चक्करबाजियां दी गई हैं गैरुल्लाह से पुकारने के लिए, मदद मांगने के लिए, वो सारी तो हमारे इल्म में थी। तो वो कहने लगा आपको हम पे इतराज क्या है? तो मैंने उनको यही आयात पेश की कि भाई आपका जो अकीदा है ना मरे हुए लोगों के बारे में, ज़ाहिर इस बात में तो आप काफिर से भी मदद लें, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में ना। लेकिन जो दुआ है ये सिर्फ अल्लाह के साथ खास, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत अल्लाह की होगी, मदद उससे मांगी जाएगी दुआ वाली। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, भला बताओ तो कौन है जो तकलीफ में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है, व यक्शिफुस सू, और उससे उसकी बुराई को दूर कर देता, व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जिसकी ये क्वालिटीज हो? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम ही तुम नसीहत हासिल कर। तो मैंने कहा इसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो अल्लाह के सिवा कोई भी हस्ती, कोई पैगंबर, जिन, फरिश्ता, कोई बुजुर्ग बाबा जिसे आप ये समझते हैं कि वो दुआ कबूल करता है, गोया आपने उसे माबूद मान लिया। तो कहने लगा कुरान में जिस तरह तौहीद के एतबार से आयात आती है, ये सब की सब इससे रिलेटेड है कि आप उन्हें अल्लाह के पैरेलल में रब मानो। अगर अल्लाह का बंदा समझ के करो तो फिर कोई मसला नहीं, क्योंकि वो तो हिजबुल्लाह है, अल्लाह की पार्टी के लोग हैं। तो मैंने उसे बताया कुरान में तो एक आयत ऐसी है जो आपके सारे के सारे वसवसे को सेटल करती है, बनी इसराइल में भी है। सूरतुल माइदा से मैंने कहा कि ये पढ़ो। अब ये वो चीज थी जो जाल हक में तो ना उन्होंने लिखी, ना ये मसला उनसे हल होने वाला था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल माइदा के अंदर ईसा इब्न मरियम को सेंटर्ड करके, उनकी माँ को सेंटर्ड करके बिल्कुल खोल कर तौहीद बयान कर दी। तो आयत नंबर ये 75, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ईसा इब्न मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल, कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, उनसे पहले भी रसूल गुजरे हैं, व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी माँ सच्ची औरत थी, काना याकुलान त्ताआम, दोनों खाना खाने के मोहताज थे। उन्जुर कैफ़ा नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा उन्जुर अन्ना युफ़कून, देखो हम अपनी आयात कितनी खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, और फिर इनकी तरफ देखो जो उल्टे पढ़े जाते हैं। कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाह, ऐ नबी तुम फरमाओ क्या तुम अल्लाह के सिवा इन हस्तियों की इबादत करते हो? एक तो मिन दूनिल्लाह इन्हें कह दिया, जो ये कहते हैं जी बुतों के बारे में। यहाँ ईसा इब्न मरियम और उनकी वालदा को मिन दूनिल्लाह कहा, क्या इनकी इबादत करते हो? तो कहने लगा देखे ना जी हम तो इबादत नहीं करते, हम उन्हें अल्लाह का बंदा मानते। मैंने कहा नाल लिखे है माला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफा, जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक है ना नफा के, वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह ही सुनने वाला इल्म है। मैंने कहा पिछले हिस्से को छोड़ दे, अल्लाह ने कहा कि ईसा उनकी माँ ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान के, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, शायद कोई नहीं, ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी थे, शायद कोई नहीं, मरियम जैसा है ही कोई नहीं, तेरी राबिया बसरिया थे, शायद कोई नहीं। अगर वो नफा नुकसान के मालिक नहीं है, ले जाओ अपने बाप। उलाइकल्लज़ीना इश्तरबु ज़लालत बिल हुदा, अल्लाह फरमाता है ये है वो मुनाफिक जिन्होंने खरीद ली है गुमराही हदायत के, हदायत बेच दी अपने हाथों से, मुफ्त की हदायत मिली और गुमराही खरीद। फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू, तो अब इनको ये तिजारत नफा नहीं देगी और ना वो हदायत पे। यार देखें, बिल्कुल कोई शख्स
دریا کے کنارے پیاسا مر جائے، کتنی بڑا بدبخت ہے۔ محمد رسول اللہ دنیا میں جلوہ افروز ہو، اللہ کے ریپریزنٹیٹیو، ہر لحاظ سے حجت تمام ہوئی ہو، ان موت مر جائے، اس سے بڑا کون؟ تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے تو ہدایت آئی ہوئی اپنے ہاتھوں سے دے کے گمراہی خرید لیا اور اب ان کو ہدایت نہیں۔ اب دو مثالیں اللہ منافقین، پہلی مثال سنیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص آگ روشن کرے، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب ہر چیز روشن ہو جائے اس آگ کی وجہ سے، جتنی اس ماحول میں، ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کا نور، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اس گھپ اندھیرے میں رہنے دے جہاں ان کو کچھ سجھائی نہ دے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر وہ ایسے لوگ گونگے ہیں، اندھے ہیں اور بہرے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، ہم لا یرجعون، یہ واپس نہیں۔ یہ مثال ایسے دی نا، بڑی رات کے روشنی جلاتے تھے تاکہ جنگلی جانور، اللہ تعالیٰ نے آگ کا ایسا روب رکھا ہے کہ آگ کہیں جل رہی ہو تو شیر بھی قریب بھی آگ سے اپنی سیکورٹی آگ جلا، یا سردیوں ہیٹ حاصل کرے پلس روشنی بھی مل جاتی تھی تو اسی روشنی میں اپنے باقی کام کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مثال اسی، اتنی محنت کے ساتھ کوئی آگ جمع، روشنی بھی ہو جائے، سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے، اور عین اس وقت میں اس روشنی سے نفع اٹھانے والے لوگوں کی بینائی ختم، ان کی بصارت چلی جائے، ان کی سننے کی صلاحیت چلی جائے، اندھے ہو جائیں، بہرے ہو جائیں، گونگے ہو جائیں۔ اتنے بدبخت ہیں کہ اب ہر فیسلٹی سامنے موجود تھی، اس سے نفع اٹھانے کی بجائے ان کی اپنی ساری کوالٹیز جاتی رہی۔ یہی ہوا ہے منافقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے توحید کی شمع روشن کی، بالکل جب ہر چیز واضح نظر آ گئی، پیغمبر ہے، ان کی نشانیاں تورات اور عین جب ٹائم آیا کہ یہی یہودی جو تڑی لگایا کرتے تھے اوس اور خزرج، یہ اسلام قبول کرتے، اینڈ ٹائم پہ انہوں نے انکار کیا اور اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روشنی کا مینار سامنے موجود ہے، لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں کہ ان کی بینائی جا چکی ہے، ان کو دیکھ کے بھی اب ایمان قبول۔ وہ جو میں نے پہلے آیات پڑھی تھی، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ، سر یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوا ہے آپ کو؟ یہ کون سا خدا ہے؟ اور یہ پہلے صفحے پہ ہے، یہ نہیں ہے کہ 50 صفحے پڑھنے تو بعد کہتے پہلے میٹھی سی باتیں پھر کڑوی بات، نہ، میٹھی باتوں سے کبھی بات سمجھ نہیں آتی۔ دوسری، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بادلوں سے می برس رہا ہو، بڑی تیز بارش ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس بارش کے موسم کے اندر اندھیرا بھی چھایا ہوا ہو، کالے بادلوں، اور گرج بھی ہو اور بجلی بھی چمک رہی، یعنی ایک طوفانی موسم۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم الصواعق حذر الموت، اور ٹھونستے ہیں یہ لوگ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے، واللہ بالکافرین، حالانکہ اللہ ایسے کافروں گھیرے ہوئے، یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بینائی کو، کلما اضاء مشوا فیہ، جب کبھی وہ بجلی چمکتی ہے تو اس کی چمک کی وجہ سے وہ روشنی جو آتی ہے میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ گپ اندھیرا ہے، کالے بادلوں کے دن کے وقت بھی ہو جاتا ہے، رات کے وقت اس روشنی کے سے تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے تو چلنا شروع۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب وہ اس پہ اندھیرا چاہتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بھی لے جاتا اور ان کی بصارت بھی، کانوں اور آنکھوں سے انہیں محروم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل، بے شک اللہ تعالی ہر چیزوں پر قدرت رکھتا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ، اللہ تعالیٰ مثال دی ہے کہ منافقین کنارے کنارے، سورہ حج میں بھی آیت ہے کنارے کنارے چل، جس طرح آج کل اگر کوئی نوجوان بچہ دین کیا تو لگا لیا، داڑھی رکھنی کو ضروری ہے، بس اپنی کر کے نماز پڑھو، جو تھوڑے اور لبرل ہیں وہ کہتے ہیں نماز ہی پڑھی نا، گھر ہی پڑھو، کیوں فینیٹک بن رہے ہو؟ حالات و واقعات جب فیور میں ہو تو سب ٹھیک، جیسے ہی مشکل آئے تو ساتھ ہی تو منافقین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے می برس رہا ہے، اللہ کی رحمت کا، نبی الاسلام کی وحی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آسمان سے نازل ہو رہی ہے، لیکن یہ وحی خالی وحی نہیں آ رہی ہے، اس کے ساتھ جہاد کی اور قتال کی، معاشرے کی جو پابندیاں وہ بھی جڑی ہوئی ہیں، باپ کو بیٹے سے الگ ہونا پڑے گا، بھائی کو بھائی سے الگ ہونا۔ اب یہ منافقین کا حال یہ چکنیاں دار ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا تو ٹھٹک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دین سے انکار کر، اور جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو یہ مذبذبین بین ذالک، اس کے درمیان یہ اوسیلیٹ کرتے رہے، حالات سازگار ہوں تو دین پہ چلیں گے، اور جیسے مشکل وقت آئے گا تو یہی اکثر لوگ ان کے معاملات اب آپ دیکھ لیں، دین پہ چلنا آسان ہو تو سارے بڑے خوش ہیں، جب دین کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے تو بڑے بڑے ایمان والوں کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو منافقین کا بھی یہی حال تھا، وہ آپ آگے چل کے دیکھیں جہاد کے اندر بھاگتے تھے، اور جب کبھی کامیابی ہو جاتی تھی کہتے تھے مالک غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ دیں، ہم نے بھی جانا ہی تھا، بس بری ایسی ہو،
اور جب کبھی مسلمان شہید ہو جاتے ہیں جس غزوہ احد کے اندر ہوا تو پھر اکیلے کہتے ہیں شکر پہلے ہی نہیں. یہ سیم کریکٹر آج بھی مسلمانوں کے دین پہ کنارے اس میں معذرت اور ان کے ماں باپ اور ان کے ماں باپ کا دین اور اس سے بڑے مجرم آج وہ وائزی جو آپ کو یہ کہانی ہے سر یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے دین تو صحابہ کا ابو عبیدہ ابن امپائر کو گرایا ہے تو تعاون کے پھوڑے نکلی کو دعائیں نہیں آتی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 3 جوان بیٹیاں اپنی زندگی میں دفنان, چوتھی کے بارے میں بتا دیا گیا یہ بھی آپ کی وفات کے 6 مہینے ہو جائے گی. 4 بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے, 2 بیٹیوں کو ایک ہی دن طلاق ہو گئی. تو اللہ کے نبی مشکلات کیا دنیاوی آسان ہو گئی تھی؟ صحابہ کرام کی دنیا میں کیا تکلیف آسان ہو گئی تھی؟ تکلیف جھیلنا آسان ہوگا, تکلیفیں کو نہیں ختم. ایک کنو کاٹ لوگا وہ آسان اس لیے ہو جائے گا ان اللہ مع الصابرین, اللہ آپ کو صبر کی توفیق. بس تکلیفیں دور کوئی نہیں ہونی. یہ آپ کو کہانیاں کرا رہے ہیں لوگ, پھر لوگ یہاں رابطہ کرتے ہیں جناب جب سے دین پہ چلے ہیں کاروبار خراب ہو گیا تو ہمیں تو بتایا گیا تھا کاروبار چمکے گا, کہانی کرائی گئی تھی. ایسا تو نہیں ہوگا, مشکلات آئیں گی. جامعہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان پہ آتی ہے جو ان کے بعد سب سے بڑھ کے, اور اس کے بعد ان پہ آتی ہے ان کے بعد سب سے, حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہے اور اس کے بدلے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے. اور جب وہ دنیا سے اٹھایا جاتا ہے تو کو صاف اٹھاتا ہے. پھر آپ دیکھ اسی لیے المستدرک الحاکم میں جب سے غفاری چیپٹر بعد ہے نا امام حاکم, تو پہلی حدیث یہی لے کے آئے کہ سب سے انبیاء پہ, اس کے بعد ان کے اوپر آتی ہے انبیاء کے بعد. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ابو ذر غفاری کی پوری زندگی غموں سے عبارت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان پہ غم کیوں ہے, تو وہ اس لیے کہ یہ انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر کو محبوب بندوں میں سے ایک بندہ تھا. اور میرا کلپ بھی آپ ذرا یوٹیوب اشبار آنکھوں غفاری صاحب, تو آپ کو تکلیفیں جڑی ہوئی ہیں, ان کی تکلیفیں تو کوئی دور نہیں ہوئی. سیدنا ابو ذر غفاری رضی ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالی ہر چیز قدرت رکھ. اللہ کی قدرت یہ بھی ہے کہ کسی کو زبردستی ہدایت دے دے, لیکن اس نے فیصلہ یہی طے کیا ہے کہ جو کوشش کرے گا نا, پہلی کوشش آپ نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفور, ہم نے راستہ ہدایت کا واضح کر دیا. اب تمہاری مرضی ہے, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکر. اللہ نے زبردستی ہدایت کوئی نہیں دینی, یہ اس نے اپنا رول ہی ہے. سر ابو الحکم تھا ابو جہل, حکمت کا باپ, سارے فیصلے کرتا تھا وہاں کے بڑے بڑے, سمجھ لیں وہاں کا. اور اسی کے غلام ہے سیدنا یاسر, سیدہ سمیہ ان کا بیٹا عمار ابن رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین. لیکن آپ دیکھ لیں اس ابو جہل کو ہدایت کوئی, سیدہ سمیہ کو مل گئی, سیدنا یاسر کو مل گئی, اور ایسی ہدایت ملی کہ جان بھی انہوں نے اپنی لٹا دی اسلام کے بنے, اور ابو جہل کو بات ہی نہیں. امیہ ابن خلف کو سمجھ نہیں آئی, ان کے غلام کو سیدنا بلال کو. تو جو کوشش کرے گا اس کے لیے ہدایت ہے, ورنہ کوئی ہدایت نہیں. چنڈی جڑی اللہ کی طرف بالکل کنو کاٹ لو گال. اور یہ نا یہ وہ جیسے الیاس قادری صاحب وہ مکے لگایا ہوتا ہے نا, بیج لگا کے خلاف جنگ. سر یہ گلے میں تختی لٹکا ہے, خدا بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں, یہ تختیاں جو ہے نا آپ کے گھروں, اس کے بیج بنائے, یہ اپنے گھروں کے باہر لکھ کے لگائیں. میں تو کہتا ہوں مسجدوں کے باہر یہ لکھ کے لگائیں, کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور, تاکہ لوگوں کو پتا چلے. ایک شیخ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. اور یہ علمی کتابی ہے, سورہ احقاف کی آیت نمبر 4 ہے, بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ علم. نبی فرماؤ اگر تم قرآن کو نہیں پڑھتے, اس قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی یا کوئی علم کے آثار آئے ہیں تو اس سے بات کر. علم اور کتاب دونوں ہیں. دعا جو حق بات میں نے فرمائے, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا, اے اہل ایمان تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی. حالانکہ وہ کلمہ کو مسلمان تھے, اوپر سے مسلمان تھے, اندر سے منافق تھے, تو اللہ نے ان کو کافروں کی کیٹیگری میں. وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض, جو کہتے تھے اپنے بھائیوں کو جب وہ جہاد کے سفر پر نکلے, غزوہ احد کے لیے یا کسی اور غزوے کے لیے, او کانوا غزا یا پھر کسی جہاد کے لیے, لو کانوا عندنا ما ماتوا, اگر یہ ہمارے پاس ہمارے, وما قتلوا, اور نہ یہ قتل کیے جاتے. اچھا یہ بھی ایک انسان کی اپنا ایک وسوسہ ہوتا ہے. ادروائز اگر میدان جنگ میں ہی موت آنی ہو تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بے شمار بیٹل فیلڈز میں حصہ لیا اور انہیں موت نہیں آئی, بستر مرگ پہ ہی وہ مرے. پچھلی دفعہ میں نے خالد بن ولید کے حوالے سے بتایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ 100 سے زیادہ جنگوں میں وہ شریک ہوئے, اور وہ کہتے ہیں میرے جسم پر ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں پر تلوار یا برچھی کا نشان نہ ہو, لیکن میں بھی ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. تو موت اگر آنی ہوتی تو مجھے آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب اس کے جواب میں, لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ, اس طرح کے وسوسے آنا ان کے دلوں میں یہ اس لیے ہے کہ اللہ تو خود چاہتا ہے کہ وہ ان کے جو باطل
خیالات ہیں ان کو حسرت کا باعث بنا دیں، بس یہی کڑ کڑ کے مر جائیں۔ حالانکہ موت تو آنی تھی، تو آئی نہیں ہے، اس کے باوجود اتنی ٹینشن۔ دیکھیں نا، یہ اس کو کہتے ہیں کہ چلتی پھرتی زندہ لاش، کہ مرے نہیں ہیں پھر بھی ان کو ٹینشن اتنی ہے موت کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تمہارے دلوں میں ہم نے حسرت ڈال دی۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی ہے زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا یقین ہونا کہ موت کا وقت مقرر ہے، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ ادروائز اکثریت جو ہے نا، وہ اہل ایمان میں سے اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی سیکیورٹی کے میئرز لے لیں گے تو یہ چیز ہمیں موت سے بچا لے گی۔ ایسا نہیں ہے، سیکیورٹی کے میئرز لینا یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، لیکن اسباب پر یقین کر لینا یہ کفر ہے۔ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، اور یقین مسبب الاسباب پہ رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، بظاہر ایسی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ میرے ایک بڑے قریبی دوست تھے، مجھ سے بھی چھوٹی عمر میں وہ فوت ہو گئے۔ 2017 میں جب مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی تو میں ان کی شاپ پہ انہیں ملنے کے لیے گیا، تو مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی میں چاہ رہا ہوں آپ کے لیے نا 2-3 سیکیورٹی گارڈ رکھ۔ میں نے کہا کیوں؟ نہیں وہ دیکھے نا یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی۔ میں نے کہا اس وقت تو میں خیر کیجولی پھرتا تھا، تو اب ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیا کریں گے اس حوالے سے۔ اور اس وقت بھی نہاتی حالت میں اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، تو الحمدللہ۔ تو اب بھی اگر موت مقدر ہوگی تو وہ میں ٹال نہیں سکتا۔ پھر میں نے انہیں ایک جملہ بولا، میں نے کہا میرے بھائی ہم باہر کی تو کاؤنٹر فار کر سکتے ہیں، آپ سڑک پہ چلنے والی ٹریفک سے تو بچ سکتے ہیں اگر آپ ٹریفک سگنل کی پابندی کریں اور احتیاط کے ساتھ۔ پاکستان میں تو آپ کو دونوں طرف دیکھ کے سڑک پار کرنی پڑتی ہے، چاہے آپ 1 وے پہ ہوں یا 2 وے پہ۔ تو اس طرح کی جو موت کے گولے ہیں ان سے تو آپ بظاہر بچ سکتے ہیں، لیکن جو اندر کی ٹریفک ہے، جو روزانہ 1,00,000 دفعہ دل دھڑکتا ہے اور 10,000 لیٹر خون روزانہ پمپ کرتا ہے ہماری رگ، اس سے کون بچا سکتا ہے؟ اگر دل فیل ہو جائے، گردے جو 25 دفعہ روزانہ ڈائلیسس کرتے ہیں، اور ایک ڈائلیسس کی قیمت 8 سے 10,000 روپے مارکیٹ میں، 2.5-3 لاکھ روپے کا کام بغیر تکلیف کے گردے روزانہ کرتے ہیں۔ اگر گردے فیل ہو جائیں تو اس کے اوپر کون سا سیکیورٹی گارڈ بٹھایا جا سکتا؟ آپ ذرا ایک ایک چیز کو گننا شروع کریں۔ تو ان کو یہ میری بات سمجھ آ گئی، لیکن چند ہی ہفتوں کے بعد وہ خود ہارٹ فیل سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، نیک آدمی تھے، ہماری اکیڈمی کے آپ سمجھ لیں شروع کے جو ممبرز تھے ان میں سے۔ تو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اندر کی ٹریفک کو کون روک سکتا ہے؟ تو یہ مسلمان کا یقین ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ کہتے تو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے زندگی میں خدا کو کبھی سیریس نہیں لیا ہوتا نا، آپ ذرا ان کی بھی زبانیں دیکھیں، اتنی لمبی ہوں گی، او جی جیڑی رات جیڑی قبر ہے وہ باہر نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا۔ تو اگر یہی بات ہے تو جو قبر سے باہر زندگی گزار رہا ہے بغاوت کے اوپر مبنی، نہ تو حقوق اللہ کا کوئی پاس رکھتا ہے اور نہ کوئی حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، حرام خوریاں گھٹی میں پڑی ہوئی، اور لوگوں کا مال تو ہڑپ کرتا ہے، لوگوں کے پلاٹس ہڑپ کرتا ہے، اور بات یہ کر رہے ہیں جیڑی قبر وچ رات ہے وہ باہر نہیں ہے۔ اگر تیرا یہ یقین ہوتا کہ قبر میں جو رات ہے وہ باہر نہیں ہے اور قبر میں جا کے تو تیری زندگی اس طرح کی گزر رہی ہوتی۔ تو یہ ایک روایتی، جس طرح ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے ریاستی اداروں کے جو ترجمان ہیں، ماشاءاللہ آپ سنیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انشاءاللہ اور الحمدللہ، اللہ تعالیٰ عام بندہ اس پہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ کا نام پہ لینا، اوے اللہ کا نام انجی پہ لیندے نے، انہاں دا تقیہ کلام ہے۔ اگر واقعی یہ اللہ کو مانتے ہوتے اور یہ جواب دے ہوتے تو اس طرح ان کی زندگی گزر رہی ہوتی۔ یہ صرف ایک روایتی ہماری کلام ہے جو، تو اسی طریقے سے یہ بھی لوگ روایتاً بات کرتے ہیں جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ اندر نہیں۔ اگر اس پہ یقین ہونا تو اس کا منطقی انجام یہ ہونا چاہیے کہ قبر کی تیاری کی جائے۔ لوگ یہ جملہ بول کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی کر لو جو کچھ کرنا جائے، اسی بدماش ہے، اسی نیچے قبر ہی اسی باہر ہیں، وہ یہ رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ رزلٹ تو اس سے یہ نکالنا چاہیے کہ میں اپنی قبر کی اور آخرت کی تیاری کروں، اس طرف دماغ بھی نہیں ان کا جاتا، الٹا وہ اپنے مخالفین کو تھریٹ لگانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ جتنی میری زندگی بھی ہے وہ تو میں باہر ہوں، بھائی جو باہر ہے تو اندر کی تیاری کرنا۔ تو یہ اصل اس میں سے مورل لیسن لینا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او مُتْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر واقعی تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا اپنی طبعی موت مر جاؤ جہاد میں، راستے میں بیماری کے ذریعے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو جو اللہ کی بخشش تمہیں ملنے والی ہے اور اس کی رحمت، وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے دنیا میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ زندگی ایز این ایسٹ یا دنیا کے ایسٹس جو تم نے جوڑے ہوئے ہیں،
اس سے بہتر اللہ کے پاس ہے. میں کہتا ہوں جی اگر واقعی جس میں رتی برابر ایمان ہے نا اسے یہ آفر کی جائے نا کہ مرتے ہی تم سیدھا جنت میں جاؤ گے تو آدھے مسلمان آج ہی مرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ یار ادھر تو ذلت کی زندگی کاٹ ہی رہے ہیں, چلو اس سے تو جان چھوٹے گی تو آگے اربوں سال کی. اور اگر کوئی ایفرٹ اس کے لیے واقعی پٹ کر رہا ہے نا پھر اس کے لیے زندگی لائبلٹی ہوگی, آخرت ایسٹ ہوگی. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ یہودیوں اگر تم یہ کہتے ہو نا ہم اللہ کے لاڈلے ہیں, اللہ کے چہیتے ہیں, تو موت کی تمنا کیوں نہیں؟ موت سے تو تم اس طرح بھاگتے ہو. یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم کہو کہ اللہ مجھے مار دے, نہیں, تمنا اس اعتبار سے کہ جس طرح ایک شخص کو اپنے محبوب سے وصل کا انتظار رہتا ہے نا تمہیں بھی اس چیز کا انتظار رہے کہ میں مر کے اپنے رب کا دیدار کروں, تو پھر مرنے سے تمہیں خوف نہ آئے. اور سب سے زیادہ خوف یہودیوں کو ہوتا تھا, اسی لیے قریش مکہ تو کافر ہوئے ہیں, یہودی کافر نہیں ہوئے, وہ منافق ہو گئے, اوپر سے کلمہ پڑھ لیا تاکہ دونوں طرف پارٹیاں بنا کے رکھیں کیونکہ ان کو اپنی جان عزیز تھی. اسی لیے سورۃ البقرہ میں ہے کہ یہودی جو زندگی کی ہرس رکھتے ہیں نا یہ مشرکین سے بھی زیادہ رکھتے ہیں. حالانکہ وہ بت پرست تھے لیکن وہ انہوں نے آ کے دیکھیں بدر میں, احد میں, خندق میں ڈٹ کے سامنے آ کے مقابلہ کیا, اعلانیہ انہوں نے انکار کیا. لیکن یہودیوں نے اعلانیہ انکار نہیں کیا, اوپر سے کلمہ پڑھ لیا, اندر سے جڑیں کاٹی. یہ بزدلی کی علامت تھی, ورنہ تو سامنے آ کے کہتے ہاں جی ہم نہیں مانتے, آ کے لڑو. تو دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ بزدلی کا شکار یہودی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آخرت تمہیں اتنی محبوب ہے تو تمنا کرو. تو یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ جی ہر وقت ہم موت کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن تیاری کوئی نہیں ہے, بس تیار بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سر آپ نہ بھی تیار بیٹھے, جدو چکیا جانا تسی چکیا جانا, تہاڈی تیاری نہ کچھ, تسی تیار نہ بیٹھو, تیاری کرو. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے دوران طبعی موت مر جائے نا اس کے لیے بھی مغفرت اور اجر عظیم ہے کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں وقف ہوا ہے نا. اور اگر شہید ہو جائے گا پھر تو نور لا نور. اچھا وہ کیوں ہے اجر؟ اس نے اللہ کے لیے نیت تو کی ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ اپنے بستر پہ بھی مرے نا اللہ اسے بھی شہید دے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرے. کلی منافق نہیں ہے لیکن منافقت کی اس کے اندر علامات پائی جاتی ہیں. کیوں؟ مسلمان کو تو ہر وقت شہادت کی, چاہے وہ شہید ہو یا نہ ہو, تو اگر وہ شہادت کی تمنا رکھتا ہے, اور شہادت یہ والی نہیں کہ مسلمان کا گلا کاٹ, پنجابی سندھی کا اور سندھی پنجابی کا, بلوچی پنجابی کا اور پنجابی بلوچی کا, یہ والی نہیں ہے شہادت جو واقعی میدان جنگ والی شہادت. تو اگر اس کی تمنا ہے تو اس کو تو بستر مرگ پہ بھی شہید ہوئے بغیر بھی شہادت کی فضیلت مل جائے گی. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل. یہ حضور تو اللہ نے آنری طور پہ آپ کی خواہش پوری کی ہے. آپ کی موت زہر سے ہوئی, وہ میرا پچھلے ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی, رسول اللہ کا قاتل کون, کیونکہ بعض غالی رافضیوں کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ اصحاب رسول میں سے کسی رسول اللہ کو زہر دیا تھا. تو وہ میں نے پورا ایک ڈاکٹرن کلیئر کی ہے, اور یوٹیوب پہ ویڈیو رکھی ہوئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل کون. تو ایک شیعہ عالم تھے, انہوں نے بڑے غلوف کے درجے میں جو ہے نا کی باتیں کی, تو میں نے ان کے جواب میں وہ ویڈیو ریکارڈ. سنیوں سے پوچھتا ہوں کہ شیعہ کیوں حسینہ کو بھی کر رہا ہے؟ میرے آفس میں وہ 5-6 سنی اکٹھے ہو کے آ گئے, تو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے لیکچرز دیکھتے ہیں. کچھ اہل حدیث تھے, کچھ دیوبندی تھے, کچھ بریلوی تھے. وہ دوسرے آفس سے آئے کہ جی انجینئر صاحب کے ساتھ چائے پی لیں. تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ یہ شیعہ کیوں پیٹ رہے ہیں اور کس کو پیٹ رہے ہیں. میں تو انہوں پیٹ رہے ہیں. اچھا ان سب نے نا ایک کہکا بلند کیا. وہ کہکا اس لیے بلند کیا کہ ان کو بات سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ کہنے لگے انجینئر صاحب ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. میرے بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا, سیدنا حسین کو ان کے گھر والوں سمیت شہید کر دیا گیا, مولا علی تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے رہے, جب حضرت علی کی باری آئی تو لوگ تلواریں اٹھا کے ان کے اوپر چڑھ دوڑے. جب آپ اہل بیت کے ساتھ کنٹینیوس یہ معاملہ اور پھر صلح حسن کے بعد سے لے کے 60 سال تک ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ ہوتا رہا, تو سر اس کا ریونج بھی تو سامنے آئے گا نا. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو یہ کہنا جی وہ یزید پیٹا تھا, اس نے کالے کپڑے پہن لیے تھے, یہ تو انہوں نے آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے چیزیں گھڑی ہیں. شیعہ جو پیٹ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو ماتم کرنا حرام ہے. میرا تو کلپ ہے ماتم کے اوپر, میں نے تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. ماتم کے حق میں 3 دلائل اور ان کا جواب. لیکن اس کی ریالٹی کو بھی دیکھیں. جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لیڈروں
کے گھروں کے باہر بھی تو لوگ ماتم کر رہے ہیں، ان کو سیدہ زینب نے بدوا دی ہوئی ہے، وہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم پوری زندگی آپ کی پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں، اب لوٹے آگے آپ نے ٹکٹ لوٹوں کو دے دیا ہے، تو وہ ہم کہیں گے نا لیڈروں کو ہی پیٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شیعہ بھی جناب تہنوں پیٹ رہے ہیں کہ تسی جناب اہل بیت نے جو کچھ کیتا ہے، ٹھیک ہوگا جی، بس اس کو اسی پہ رہنے دے، باقی میرا واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر آپ پڑھا، پتہ نہیں ان بیچاروں نے قرآن شاید نہیں پڑھا ہوا، قرآن میں تو کسی ماتم کا ذکر نہیں۔ شیعہ کے ماتم سے متعلق 3 دلائل، اس کے اوپر میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، اس میں میں نے بتا دیا کہ یہ جو 3 دلائل دیتے ہیں، ایک قرآن سے لے کے آتے ہیں کہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے جو ماتھا ٹھونکا تھا وہ تو انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا تھا، انہوں نے ماتم تو نہیں کیا تھا، اور وہ ایک دفعہ یوں اظہار کیا، آپ کر لیں ایک دفعہ، یہ تو نہیں کہ ہر سال وہ روتی تھی اس بات کو کہ بڑھاپے میں مجھے اولاد کیوں ہوئی، ایسی کوئی بات دور دور تک کوئی ذکر نہیں موجود ہے۔ اور پھر ہمارے جو دوست ہیں شہنشاہ نقوی صاحب، انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ جی حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے زانوں پہ یوں ہاتھ مار مار کے روتے تھے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، سرکار کسی قرآن میں نہیں لکھا، نہ شیعہ کے قرآن میں نہ سنی کے قرآن میں، رہ گئے غم وہ تو کرتے تھے، غم حسین ثابت ہے، ہم سے زیادہ کوئی غم حسین نہیں کرتا، ماتم کوئی ثابت نہیں قرآن و حدیث کے اندر، بالکل کوئی ثابت نہیں۔ واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے، یہ سیکنڈری چیز ہے، اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے۔ ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے، آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی، یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے، ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور المستدرک الحاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے والد ان سے بھی بہتر ہے، تو یہ تو ڈیفینیٹ حدیثیں، یہ تاریخ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں، تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے، ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا، ہم اس تھیم کے اوپر بات کریں، ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں بندے جنہیں چھوڑے، الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ہم کب کہہ رہے خفیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا، یہ وہ ہم تو بتا رہے کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا، اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا، وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں، وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہے یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہے اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث میں بات کریں گے، آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا، یہ آپ اسکروٹنی کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں، آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے، تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ نہ ہو رہی ہے، آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیز بشر ہے، یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں، تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں، آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں، کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں، آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا، تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں، اور تھوڑی جرت کریں، آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے، آمین۔ اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں، پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی۔ اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا، وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟
وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. یزید کو لے کے بیٹھے ہیں, یزید 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 یزید. بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا. اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ حدیث میں اسٹریم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جمع کیے پڑھے. اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا, یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے کر دیں. نہیں کر سکتے تو پھر لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں حق چھپا کے, اور قیامت الدین کے منہ پہ لگام ڈالیے. اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. وہ صحابہ کرام بھی بعض کا ایسی باتیں پبلکلی نہیں کرتے تھے. میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ, مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ. تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے. میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائے, آپ نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری میں آتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا, آپ رازدار رسول تھے, ختم ہوگی بات. میں نے کبھی ڈسکس کی ہے, اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں, وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے, اور ان میں سے 8 ایسے ہیں جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا. میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے, بتایا. تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا, میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں. یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں, اور امام بہقی نے 3500 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ, کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں اس کے اوپر. اور اس میں یہ ساری حدیثیں عمار بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا. یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں, بیان کرنے والی, علامات النبوہ کی حدیثیں. آپ کہتے ہیں چھپائیں, اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نا تو علامات النبوہ والی حدیث, کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے. ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا. کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں, تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے. تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی علیہ السلام کو محبت تھی, لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے, آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی, بتا دی کہ یہ ہوگا. اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں عمار بن یاسر کا خطبہ ہے. میں نے یہ سارا, پریشان نہیں ہونا, یہ ریسرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں سکپ ہو. صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ عمار بن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں. کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھی, اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے. تو عمار بن یاسر کو تیار کرنے کے لیے, یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس قتال کے لیے, مولا علی نے بھیجا. تو سیدنا عمار بن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے منبر پہ خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں, اوپر والی سیڑھی پہ عمار بن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا, حالانکہ حسن ابن علی سے 4 گنا بڑی عمر تھی عمار بن یاسر کی, 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے, 3-4 گنا ان کی عمر تھی, لیکن اہل بیت کا احترام کیا. خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سیدہ عائشہ, دنیا اور آخرت میں, یعنی عزت اپنی جگہ قائم. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے, غلطی اپنی جگہ ہے, پیغمبر نہیں ہے وہ. اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, علی کی نہیں اللہ کی. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ان کا اولو الامر مولا علی ہے, ان کی اطاعت واجب ہے. یہ اللہ نے آزمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اور آپ حیران ہوں گے, یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہا تھا سر آخری صحیح رکھو, پچھلا رہن دو, بلکہ پچھلے والا رکھو آخری والا رہن دو, کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں. وہ حدیث گھڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, کاٹ چھانٹ کرنے کا. وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا, آدھی حدیث ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار ابن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا
کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے بس. لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے, آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب, میرے صحابہ کو برا مت کہو. اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی 600 گرام خیرات کی, آدھا کلو, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بس. حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران, حالانکہ دونوں مسلمان تھے, دونوں صحابی تھے. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا, فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں. ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار, تکلیف اٹھانا, اور خالد بن ولید نے گولڈن پیریڈ میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا. تم لوگ یہ کر رہے ہو, تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو, یعنی صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں طلقاء, مؤلفۃ القلوب, آل امیہ, ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے. یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, اور پھر وہ مؤلفۃ القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائیں سیدنا علی پر. تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی مت دینا. ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے. اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تک ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدنا علی کی گستاخیاں کی ہیں نا, ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے. میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کے اوپر لعنت کی ہے, حالانکہ یہ مولا علی پہ کرتے رہے. یہ ہے لعنتی خود ہو گئے نا, جب مولا علی پہ لعنت کی تو لوٹ آئی. مسند ابی اعلیٰ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے, مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ام سلمہ نے کہا تھا, شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فٹ نوٹ کے اوپر, کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں, تو انہوں نے کہا معاذ اللہ ہم کب کہیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو ام سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا؟ جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت, سیدنا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. لہٰذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت, تو یہ لعنت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو نعوذ باللہ, کیونکہ علی سے محبت کرنے والا پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربیع الاول کے جلوس نکلتے ہیں, سنیوں میں بریلوی ربیع الاول کے جلوس نکالتے ہیں, دیوبندی یکم محرم کا حضرت عمر کا جلوس نکالتے ہیں, اور اہل حدیث جو ہیں وہ ختم بخاری کرواتے ہیں, اور بلکہ وہ تو امیر معاویہ کانفرنسز بھی کروا رہے ہیں. تو سر یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں. ان میں صرف وہ چیزیں درست ہوں گی جن کی اصل موجود ہوگی, کیونکہ قرآن کہتا ہے من احدث, حدیث ہے مسلم کی, من احدث فی امرنا ھذا, نبی علیہ السلام کی اصل دین میں کچھ چیز داخل کی وہ بدعت ہوگی. محرم کے موقع پہ, ربیع الاول کے موقع پہ, کسی بھی موقع کے اوپر کوئی علمی مجلس کرنا جس طرح ہم کر رہے ہیں, یہ اجتہادی معاملہ ہے, وہ آپ کریں, کوئی حرج نہیں ہے, اس کو کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. آج ربیع الاول کے مہینے میں دیوبندی بھی سیرت النبی کے نام سے کانفرنسز کر رہے ہیں, بریلوی میلاد النبی کے نام سے کر رہے ہیں, اور اہل حدیث امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں. نام صرف مختلف رکھے ہیں, گالی کی ہو رہی ہے. اچھا باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا تعزیے, آگ پر ماتم, کوئلوں پر ماتم, زنجیر زنی, یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی یہ اسلام میں بدعات ہے, اور یہ ٹیبو ہے اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے. یہ عزاداری ہے, اس کا شیعہ علی سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے جو ایران کے شیعہ ہیں نا وہ انڈیا پاکستان کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ شیعہ علی نہیں, یہ عزادار ہے. ان کے ہاں یہ چیزوں کو غلط سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہوگا جی. اور اس طریقے سے گھوڑے کے نیچے سے گزرنا, پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان کے لیے ذرا بعد میں مشکل نہ ہو جائے معاملات, میں ان کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانا تھا یہ گھوڑے کے نیچے سے جو گزرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ ایک دن وہ محرم کے جلوس میں گھوڑے کے نیچے سے گزرا تو گھوڑے نے ایک ٹھوکر لگا دی, درتی ماری. تو کہتا بابا یہ ہوا. اس نے کہا اچھا ہوا ہے تمہیں یہ ٹھوکر لگی ہے تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ حضرت حسین کا ذوالجناح نہیں ہے جس نے تمہیں ٹھوکر ماری ہے, یہ ان کا بنایا ہوا ذوالجناح ہے. اور وہ مجھے یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا تو بعض کا دل کرتا ہے کہ میں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے تھے نا, اور اینڈ میں بڑے بت کے اوپر جا کے کلاڑا رکھ دیا تھا, تو میں بھی چاہتا ہوں یہ سارے اس قسم کے جتنے تعزیے بنائے ہوئے ہیں اور پنجے کھڑے کیے میں یہ سارے توڑ کے نا
تو سب سے بڑا جو ہے نا گامے شاہ اس کے کندھے کے اوپر جا کے وہ کلاڑا رکھتا. دیکھیں لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یعنی جو جس کو کہتے ہیں نا فکر اہل بیت کو نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیں نا کیا امیج آ رہا ہے. یہی ہمارے شیعہ عالم ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کافروں کو کیا امیج جاتا ہے جب ہم لوگ گستاخانہ کارٹونز کے خلاف احتجاج کے دوران اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو سر جب آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس پہ چھریاں مارتے ہیں, آپ کوئلوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں, اس سے کیا غیر مسلموں کو امیج جائے گا کہ یہ اسلام ہے؟ وہ تو کہیں گے سر اس طرح کا اسلام تو ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. تو یہ بالکل چیزیں بدعت ہیں. یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں, یہ وہی بدعت ہے کہ جو مختلف شکلوں میں مختلف مکاتب فکر میں آئی ہوئی ہے. یہ ذرا ڈومینیٹ ہو جاتی ہیں, اور ظاہر ڈومینیٹ ہے بھی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے یعنی ماتم کرنے سے اور اس قسم کے نوحے پڑھنے سے جس میں جھوٹ ہو, یعنی اس طرح کی چیزوں سے بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں جو منع کیے. میرے یوٹیوب کے اوپر کلپ اس کے اوپر موجود ہے, 66A مسئلہ واقعہ کربلا اور محرم سے متعلق 5 علمی پوائنٹس. اس کے کلپس جو ہیں وہ ملینز آف پیپل تک پہنچے. یہ غلط ہے, چیزیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں پر میں وہ بات بھی تلخ کر دوں جو پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں نا بھائیو, جلوس روڈز بلاک کر کے, ٹریفک کو بلاک کر کے, یہ جو انڈیا پاکستان کا گندا کلچر کہ جب تک ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے ہمارا پروٹیسٹ ریکارڈ نہیں ہوگا, 8-10 مریض نہ مر جائیں جب تک جو ہے ایمبولینس کے اندر ٹریفک کے پھنس جانے کی. یہ مذاق نہیں ہے, ہم نے خود دیکھا ہے یہ چیز. کئی دفعہ تو عورتوں کی ڈلیوری جو ہے نا وہ رکشوں کے اندر یہ پاکستان میں ہو چکی ہیں, خبریں آ چکی ہیں صرف ٹریفک کے بلاک ہونے کی وجہ سے. کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے, نہ بریلویوں کو اجازت ہو 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنے کی اوپنلی سڑک پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا سیرمنی منانے کی, وہ بات الگ ہے. یا شیعہ 10 محرم کے اوپر یہ جو کچھ کر رہے ہیں, کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی گراؤنڈ میں اجازت دیں, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں, جو مجلس کرنی ہے یا کو پروگرام کرنا ہے. کسی مطلب اہل حدیثوں کو بھی کوئی اجازت نہ دی جائے کہ یہ جو ہے وہ حرمت رسول ریلیاں اور یہ جو یکجہتی کشمیر ریلیاں یہ جو گورنمنٹ نکلواتی ہے, یہ کام بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. سڑکوں پہ کسی کو یہ تماشا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہاں کوئی علمی نشستیں کوئی کرنا چاہتا ہے ضرور کرے, اور جو نہیں کر رہا اس کے اوپر فتویٰ نہ لگائے. کرنا چاہتا ہے ضرور کرے, کوئی ایسا معاملہ نہیں کرے, لیکن اس کے اندر کوئی قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ معاملات نہ ہو اس طرح کے جس میں دین سے ہٹ کے کوئی چیز ہو. باقی یہ جو اہل تشیعوں میں بدعتیں ہیں, یہ جھولے نکالنا, ذوالجناح اور یہ جناب پنجا اور یہ ڈولیاں اور عجیب و غریب قسم کی خرافات جو آئی ہوئی ہیں, ماتم وغیرہ بھی ہے, جی ماتم, کوئلوں پر ماتم, نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ وہ گرم صحرا پہ تھے, ہم اس کے ساتھ اینالوجی بناتے ہیں, وہ اس لیے دیگر مذاہب والے بھی بیچ مکس ہوئے ہیں. وہ بھی نو میں بھی ہے. شرف الدین موسوی جو بلتستانی ہیں کراچی والے, انہوں نے ان کی تو کتابیں میں نے 2 دیکھی ہیں نا, وہ تو کہتے ہیں سارا مکس ہوا ہے کام, مکس ہوا ہے. اور وہ تو میرے خیال باتیں غلط نہیں سمجھتے ہیں. شیعہ کی کتابوں میں ماتم کو کنڈیم کیا کہ یہ بالکل ایک زنجیر زنی ہے سب کچھ. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں محبت میں کہ جی ان کو زخم لگائے تھے تو ہم اپنے آپ کو بھی زخم لگائیں, تو میرے بھائی ان کے باقی زخم تو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کدھر لگا تھا. ایک والا مجھے کنفرم ہے جو بخاری میں موجود ہے, وہ یہ والا زخم ہے. اگر آپ نے کوئی محبت کا اس طرح اظہار کرنا ہے پھر اس طریقے سے کرنا شروع کریں, نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ بالکل بدنامی ہوئی ہے. اور بلکہ ایک اہل تشیع عالم تھے, انہوں نے ٹی وی پہ میں پروگرام دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جب یہ گستاخانہ عبارات اور کارٹونوں کے اوپر ہمارے مسلمان اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, بینکوں کو جلاتے ہیں, گاڑیوں کو جلاتے ہیں, تو غیر مسلم کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے. تو میں نے اس پہ پھر ورڈکٹ دی تھی مسئلہ نمبر 49 پہ کہ آپ جب 10 محرم کے اوپر اپنے آپ کو چھریاں مار رہے ہوتے ہیں, اس وقت غیر مسلم, یہ ٹیبو, وہ تو اس کو ٹیبو کہتے ہیں نا نیشنل جغرافک میں, یہ جو ٹیبو والا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت مسلمان وہ کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں. بہرحال ماتم یہ ساری چیزیں ہم ان کو بدعت سمجھتے ہیں, اس کے کوئی کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. واقعہ کربلا میں کیا امام حسین علیہ السلام نے 3 شرطیں رکھی تھی؟ یہ بالکل جعلی بات ہے. ڈاکٹر سرار صاحب کی تو بھائی فیلڈ ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے انہوں نے خود کہا کہ بیٹا میں امی ہوں اختلافی مسائل میں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مہربانی کریں, جب آپ امی ہیں تو آپ ان مسائل پہ بات نہ کیا کریں. ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے بھی ڈاکٹر سرار صاحب کو ڈانٹا تھا کہ آپ اختلافی موضوعات کے اوپر بات نہ کیا کریں, آپ کی بالکل کوئی اس پہ تحقیق نہیں ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اب ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ اختلافی موضوعات کے اوپر بریلوی دیوبندی عقائد کے اختلافات پہ بولنا شروع کر دیں, ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہتے ہیں ان کا حاکم نے چھین لیا, نہیں. فیلڈ بنائے, علم حاصل کرے, خاری کاٹے,
اس کے بعد ویڈیوز ریکارڈ کرائے. ہم کب یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ ویڈیوز ریکارڈ نہ کرائے یا بات نہ کرے, لیکن پہلے تحقیق تو کرے نا. میں یعنی اس ہاٹ سیٹ میں ہم ہی آگے بیٹھ کے پوری دنیا کو آگے لگا لیے, ظاہر ہے اس کے پیچھے میری 25-30 سال کی محنت ہے, تب جا کے اس کرسی پہ بیٹھا ہوں نا. ہاں تو اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی منہ اٹھا کے تو اختلافی موضوعات کے اوپر بات کرنا شروع کر دے. بالکل جعلی بات ہے یہ 3 شرطوں والی. اس کے اوپر آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں حسین علیہ السلام کی 3 شرائط. یہ جس کتاب سے پیش کر رہے ہیں نا, اس کتاب میں تو پھر یہ لکھا ہے کہ یزید کے ابا اجداد کے تابوت جہنم میں ہے. ہاں, اور یزید کے باپ کے بارے میں اس کتاب میں پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسے میرے جب ممبر پہ دیکھو تو قتل کر دینا. اتنی خطرناک روایتیں ہیں. اس لیے ہمارے استاد شیخ زبیر لذیذ صاحب نے کہا تھا یہ امام بلازری کی جو کتاب ہے نا صابر الشراب, اس سے جان ہی چھڑاؤ, یہ کتاب ہی جعلی ہے. ورنہ یہاں تو حسین علیہ السلام کو بدنام کرتے کرتے جن کا تم دفاع کر رہے ہو بنو امیہ, ان کو تو سیدھا سیدھا جہنمی اس کتاب میں کہہ دیا گیا. تو اس لیے بہتر یہ کہ اس کتاب سے ہی جان چھڑا لو. ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے اللہ کے دینے پر. جب تک وہ چاہے گا رہے گی, جب وہ چاہے گا ختم کر دے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے موت کا مزہ چکھا. سارے فرشتوں نے مرنا ہے, سارے پیغمبروں نے مرنا ہے, سارے جنات نے مرنا ہے, سارے انسانوں نے. یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی, یہ تقدیر میں چیز طے ہے. اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آئی. اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی. الحی خود سے زندہ, اور القیوم قائم رکھنے والا. ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم. اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی, نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنڈی ہوگی. تو آگ کچھ نہیں کر سکتی. اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے, جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو تو ہوگی, ادروائز نہیں. یہ ہے القیوم. اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوا, خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے. تو اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو میں نے ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہے الحی القیوم. یہ والی آیت بھی آپ نے تلاوت کی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے, اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے, اور سنن نسائی الکبرى کے اندر موجود ہے. عمل الیوم واللیلہ, صبح شام کے اذکار والے چیپٹر, کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا, اے میری بیٹی مجھ سے لے لے, صبح شام اس کو پڑھا کر. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ, میرے تمام کاموں کو سنوار. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا, تو ہی مجھے سنبھال. تو اس میں بھی یا حی یا قیوم کا وظیفہ آ گیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء, اور یہ اس وقت تقریباً اپنی ایکسٹریم کو پہنچ چکا ہے, خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر. اور اس طرح کے جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں اولین ذمہ دار ظاہر ہے علماء سو ہوتے ہیں. علماء حق کی نہیں میں بات کرتا, اہل تشیع کے ہاں بھی جو علماء سو ہیں جن کی اکثریت ذاکرین کے اندر پائی جاتی ہے, وہ بیسیکلی مجرم ہیں اس سارے معاملے, کہ جنہوں نے اب یعنی ایک طرف مکتب اہل بیت کی بات ہو رہی ہے, اور کئی ایک چیزیں جو اہل سنت کے ہاں اس طریقے سے لوگوں کو کلیئر نہیں ہے, لیکن شیعہ کے ہاں ان کو کلیئر ہے. جیسے غدیر خم کی حدیث ہے, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے 2 بھاری چیزیں جو چھوڑی تھی, صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک. آپ نے مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا اور فرمایا, اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. امت نے بالکل الٹ کام کیا, نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو چھوڑا.
یعنی قرآن کو پکڑنے کا حکم تھا، قرآن کو چھوڑ دیا، اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تھا، اہل بیت کو چھوڑا نہیں، سب کو ہی قتل کر دیا۔ امت بالکل الٹ چلی۔ اب یہاں پہ غدیر خم پہ میرے کئی کلپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ میں آج اس حدیث کو بیان کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس حدیث کی کورالری کے طور پہ میں توحید کی بات کروں گا کہ اہل تشیع کے ہاں بڑے دعوے دار ہیں وہ کہ ہم مکتب اہل بیت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ تو غدیر خم پہ تو نبی علیہ السلام نے قرآن کو پکڑنے کا، اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا تھا۔ یہ جو کچھ اہل تشیع کے ممبروں سے شرک بیان ہو رہا ہے، غالی رافضیوں کے، یہ کیا تعلیمات تھی اہل بیت کی؟ آپ دعائے کمیل بڑی اہل تشیع کے ہاں یعنی ریناؤنڈ ہے، وہ پڑھ کے دیکھیں، اس طرح کی کوئی دعا توحید سے بھری ہوئی آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں نہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات قرآن کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے پڑھ کے دیکھیں، کمال کے خطبات، ان میں تو شرک قریب پھٹک ہی نہیں سکتا۔ پھر اصول الکافی جو حدیث کی بنیادی کتاب ہے اہل تشیع کے ہاں، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اس میں اگر آپ شروع میں چیپٹر پڑھیں کتاب الکفر والایمان، سر اتنی گاڑی توحید ہے اور اتنی ننگی تلوار ہے اس میں توحید کی کہ اس طرح کی آپ کو سخت احادیث بخاری مسلم میں نہیں توحید کے حوالے سے ملے۔ اور سب سے بڑھ کے قرآن جو غدیر خم پہ چھوڑا، قرآن کی توحید جو ہے تو بالکل ننگی تلوار۔ لیکن جب جاہل علماء سو، جاہل ذاکرین ممبروں پر بیٹھیں اور امت کو لوریاں سنانا شروع کر دیں تو پھر غلوب کریں گے، اور اس کا رزلٹ اس وقت یہ ہے کہ پہلے یہ فتنہ سب کانٹیننٹ میں اس طرح نہیں تھا۔ ایران میں تو اللہ کا فضل ہے کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں۔ شام میں نصیریہ ایک فرقہ ہے اہل تشیع کا جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں، الوہیت کلیم کرتے ہیں۔ اہل تشیع کے علماء نے ان کی باقاعدہ تکفیر کی۔ ایران کے جو اس وقت بھی جو ان کے سپریم لیڈر بھی ہیں اور آیت اللہ ہیں خامنائی صاحب، کلیئر کٹ وہ تکفیر کرتے ہیں جو مولا علی کے بارے میں الوہیت کلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اب انہی کے معاملات یہاں پہ بھی چلنے شروع ہو گئے۔ یہاں پہ ممبروں سے وہ مولا علی جل جلالہ نعوذ باللہ، بلکہ وہ مولا حسین جل جلالہ، اور وہ کہتے ہیں اہل بیت جو کائنات کا نظام نعوذ باللہ اہل بیت چلا رہے ہیں۔ اور بھائی یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ کائنات کا نظام بھی اللہ چلا رہا ہے۔ مولا علی کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور مولا علی کو اللہ نے موت دے دی، اب وہ قیامت تک جنتوں میں زندہ ہیں، دنیا سے ان کی موت ہو چکی، کوئی دنیا کا نظام نہیں چلا رہے مولا علی۔ اور قیامت والے دن مولا علی نے ان کو پکڑ کے نا تو دوزخ میں دھکا دینا ہے جنہوں نے مولا علی کے نام کے اوپر یہ شرک شروع کیا۔ لیکن اب ان کی زبانوں کو کون لگام دے؟ اب کچھ عرصے سے اہل تشیع کی میٹنگز ہونا شروع ہوئی ہیں، ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں نا انہوں نے باقاعدہ کانفرنسز کال کی ہیں، باقاعدہ ریٹن فارم میں انہوں نے کفر کے فتوے نکالے ہیں ان جو نصیریہ ٹائپ کے جو اہل تشیع میں غالی رافضی موجود ہیں کہ بھئی یہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر یہ علی کو خالق، علی کو مالک اور علی کو رازق ماننا شروع کر دیں گے تو یہ تو مولا علی کی سکھائی توحید کے ہی منافی ہے۔ لیکن اب وہاں پہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ذاکرین کا وہی موقف ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو علماء دین بیان کر رہے ہیں نا یہ تو کتابوں میں ہے، ہم جو دین لے کے چل رہے ہیں وہ سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوا ہے۔ وہی بیماری جو اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، جب آپ کسی کو قرآن و سنت سے دلیل پیش کرتے ہیں تو جو غالی صوفی ہیں وہ کہتے ہیں یار دین سارا کتابوں میں تو نہیں، بلکہ آپ تو غالی علماء نے بھی کہنا شروع کر دیا حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے۔ کہتا ہے نا وہ ایک مولانا نقلیں میری اتارتا ہے نا تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے حدیث تو تمہاری ہے، ہمارا کیا حدیث سے لینا دینا۔ کہتا ہے علماء سے پوچھ کے ان کے سینوں سے معاملات چلتے ہیں۔ تو جس طرح اہل سنت کے ہاں غالی صوفی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں دین سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوا ہے، اہل تشیع کے ہاں غالی ذاکرین پائی جاتے ہیں جن کا یہ موقف ہے، اور بدقسمتی سے اکثر ممبر انہی کے ہاتھ میں۔ اب کچھ علماء کو ہوش ہے، میرے پاس تو اہل تشیع کے علماء آتے رہتے ہیں اور ہم سے تو خیر گلے مل کے سنی بھی روتے ہیں کہ جی کیا کریں سنیوں کا، اور شیعہ بھی ہم سے گلے آ کے ملتے ہیں کہ جی کیا کریں ان کا۔ یعنی جو لوگ درد رکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان معاملات میں خرابی ہو رہی ہے۔ پچھلے دنوں باقاعدہ کلپ آیا ہے سید جواد نقوی صاحب کا، بہت سٹرکٹ وہ کلپ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ حسین کے ماننے والے ہو، حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا تھا نا، تم نے اگر قیام کرنا ہے نا تو ان غالی رافضیوں کے خلاف قیام کرو جو مولا علی کے نام کے اوپر شرک پھیلا۔ انہوں نے کہا کہتے ہیں ابھی آگے بتاتے ہو فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے، تم وہاں کیوں نہیں کھڑے ہو کے قیام کرتے ان کے خلاف؟ حسین کا نام بھی لیتے اور حسین کے نام پہ ایک بندہ شرک پھیلا رہا ہے۔ حسین نے جان اس لیے دی تھی
کہ ان کے نام کے اوپر لوگ شرک پھیلائیں. جس طرح جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم جو امام الموحدین تھے ان کے نام کے اوپر 2.25 ارب عیسائیوں نے شرک پھیلایا ہوا ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھی. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ نسبت مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو اس شرک سے تو چھٹکارا حاصل کرے جو ان کے نام کے اوپر کھڑا کیا. تو ان کو بھی چاہیے, ان میں جو سمجھدار علماء ہیں وہ پبلکلی آ کے لیڈ کریں اور لوگوں کو بتائیں. اور اس حوالے سے سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں, انہوں نے بڑا دلیرانہ کام کیا. پچھلے دنوں ہم نے ان کے مدرسے کا وزٹ بھی کیا تھا, وہ بھی میری ویڈیو اسٹڈی ہوئی ہے, ان کا باقاعدہ ویڈیو کلپ آیا. اور اسی طریقے سے ثاقب اکبر صاحب کا بھی ویڈیو کلپ ایک آ چکا ہے, حیدر بھائی کا بھی ایک کلپ آیا جس میں انہوں نے بڑا اسٹرکٹلی اس حوالے سے کہا یہ قرآن کی بھی تعریف کر رہے ہیں اور توحید کا جنازہ نکال رہے ہیں. یعنی یہ عجیب و غریب معاملات ہیں کہ آپ نے چلے علم لگائے تھے ایک نشانی کے طور پہ, اب ان جھنڈوں کے آگے آپ نے لا کے جناب کھانا رکھنا شروع کر دیا ہے, تابوتوں کے آگے لا کے کھانا رکھنا شروع کر دیا ہے, جس طرح کے ہندو قبروں کے سامنے لا کے کھانا رکھتے ہیں اور ہمارے اہل سنت کے ہاں لوگ مزارات کے آگے لا کے وہ سارا کھانا رکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہاں پہ اکتفا نہیں ہے بلکہ علم کو تابوتوں کو سجدے کرنے شروع کرتا. تو یہ سجدہ کسی کے ہاں بھی جائز نہیں, نہ سجدہ تعظیمی, اور سجدہ عبادت تو ہے ہی کفر ہے. اگر کوئی تعظیم کے لیے بھی کرتا ہے وہ بھی حرام. اگلی شریعتوں میں اجازت تھی, اس شریعت میں تو حرام ہو چکا ہے. اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے, میں اس کے دلائل میں نہیں پڑھنا چاہتا. یعنی ایک جو چیز ایگریڈ اپان, جو چیز اجماع سے ثابت ہے, اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں. تو اس وقت ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ فرنٹ سے لیڈ کریں, اور جو لوگ اہل تشیع میں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں میں ان کو یعنی دل سے قدر کرتا ہوں. اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اہل سنت میں بھی اتنا جگرا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے اس طرح کے غالی صوفیوں کے خلاف مقدمات کریں. ویسے تو ہمارے اہل سنت کے ہاں بریلوی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ مخالفت تو کرتے ہیں قبر پرستی کی, لیکن جب ان کو کہیں کہ ان قبر پرستوں کو روکیں قبر پہ سجدے کرنے سے تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. تو اگر آپ کے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے ان کی وجہ سے تو ان کو روکیں. لیکن اہل تشیع اس میں ایک سٹیپ آگے ہیں, وہ ان تمام علماء کے خلاف باقاعدہ کورٹ میں مقدمے کرتے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈلوایا ہوا ہے جنہوں نے یہ نعرے لگوائے ہیں علی رازق علی خالق نعوذ باللہ. اہل تشیع نے باقاعدہ ان کے خلاف مقدمے کیے کورٹ میں جا کے, اور ان کو جیلوں میں ڈلوایا کہ ان کی وجہ سے ہمارے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ بڑے جرت والا کام ہے. اہل سنت میں بھی لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. اگر ہم سامنے آئیں گے تو ہمیں تو آپ ویسے ہی ہم آپ کو برے لگیں گے کہ آپ تو مطلب ہمیں غلط سمجھتے ہیں. آپ خود جن چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں ان کے لیے تو آپ سامنے آئے نا. ہم تو نہ شیعہ کے اوپر مقدمہ کریں گے نہ سنیوں کے اوپر, ہم تو اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کریں. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم 100 کارڈ کو علمی بات کرے اسے وہابی کہتے ہیں, نہ ہم وہابی ہیں, نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں. ہم علمی کتابی مسلم ہیں. ہم عوام الناس کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو روکا جائے, اور اسٹرکٹلی اس کے لیے علماء کی ذمہ داری کے سامنے آئیں اور ایسے لوگوں کو ممبروں سے الگ کریں, ان کا حقہ پانی بند کریں. اور میں اہل تشیع کی عوام سے بھی کہوں گا کہ اپنے ممبروں کے اوپر ایسے لوگوں کو جگہ نہ دیں جو اس قسم کی خرافات پھیلا رہے ہیں. اور وہ ائمہ اہل بیت جو توحید کے امام تھے, جنہوں نے توحید کے لیے کہ دفاع کے لیے اپنی جانیں دی ہیں, انہی اماموں کے نام کے اوپر آپ شرک کھڑا کرنا شروع کر دیں. جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ توحید کے امام تھے, ان کے نام پر کرسچینٹی نے جو ہے وہ عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل عوام الناس کے سامنے لے. باقی ان ہستیوں سے ہمیں ظاہر ہے کوئی نہیں, ان ہستیوں کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت کی, لیکن محبت میں یہ غلوف نہ ہو کہ ان کو خدا کے درجے پہ فائز کر دیا. ہم دنیا میں ہر ہستی سے محبت کس کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے. جامع ترمذی میں حدیث ہے, اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے, اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ. تو یہ ساری نسبتیں الٹیمیٹلی ہم ان نسبتوں کو ان کی جو عقیدتوں اور محبتوں کا دم بھرتے ہیں کس بنیاد؟ اللہ کی وجہ سے. اگر اللہ ہی نکل گیا تو کسی شخص کو رسول اللہ کی محبت, اہل بیت کی محبت, صحابہ کی محبت, بزرگوں کی محبت کیا کام دے سکتی؟ Not at all. شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah. اللہ کے حضور شرک ایسا معاملہ ہے, ایسا حساس معاملہ کوئی نہیں. کیٹاگوریکلی قرآن حکیم میں 2 دفعہ مینشن ہوا ہے, سورۃ النساء نمبر 48 اور 116 میں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص قیامت والے دن شرک کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا, شرک نہیں معاف, نہ چاہے گا کہ شرک معاف کرے. یہ بھی ذہن میں رکھیں, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, جو شرک میں پڑا وہ گمراہی میں دور جا کے گر پڑا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ صفائی پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ, بے شک وہ کافر ہیں, کٹر کافر, کھلے کافر ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وَقَالَ الْمَسِيحُ, جبکہ مسیح تو کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اے یعقوب کی اولاد علیہ السلام, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ ہے جہنم, وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی صفائی دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی تھا. یہ حضرت عیسیٰ کا خطبہ ہے انہ من یشرک باللہ, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی. میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھ لی ہے قیامت کے دن کے لیے. میں اس دعا کی برکت سے اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا, اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور شرک کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے, دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے, اور کسی کو دعا کے لیے نہیں پکاریں. ظاہر اس باب میں تو آپ جو مرضی کریں, کسی کو پانی پلا دیں, کسی کا وزن اٹھوا دیں, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائیوں میں ایک دوسرے سے الگ رہو. لیکن جو غائب میں مدد کے لیے پکارنا ہے, دعا کرنا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ سورہ نمل کی آیت ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے, وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. تم مر جاتے ہو, تمہاری اولاد, وہ مر جائے گی, اس کی اولاد. یہ کون بسار ہے؟ الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قلیل ما تذکرون, بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو دعا سنے اور تکلیف دور کر دے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ یعنی جس سے آپ نے مدد مانگی کہ وہ میری تکلیف دور کرے دعا کے طور پہ. ظاہر اس باب تو قرآن میں حکم ہے دعا کے طور پہ. ایک تو ہے میں کہتا ہوں نہیں مجھے پانی پلا دیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ بغداد میں دفن ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں, یہ شرک ہے. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں. مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو, تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے, کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے, اور مولا علی کا ماننے والا بھی. مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. مولا علی کے نام کے اوپر اس طریقے سے جو یہ شرک کھڑا کر رہے ہیں, اور اہل بیت کے نام کے اوپر یہ مکتبہ اہل بیت کی بھی بدنامی کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے تو شیعہ کو سامنے آ کے ان کی مخالفت کرنی چاہیے. یہ دیر آئے درست آئے, بہرحال پہلے تو ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے رہے نا. جیسے مزارات پہ جو کچھ شرک ہو رہا ہے نا, علماء مخالفت تو کرتے ہیں اسی مکتبہ فکر کے, لیکن ساتھ مزے بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار ہمارے ٹھیک آباد تو ہے نا. یہی شیعہ کے علماء نے مجرمانہ غفلت کی. وہ مانتے تو تھے کہ یہ شرک کر رہے ہیں ذاکرین, لیکن وہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں. ان کا چلو ہماری پبلک تو جڑی ہوئی ہے نا, لیکن اب ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں یار تو کام ٹپ گیا, یہ تو معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اب ان کو ہوش آئی ہے, تو جگہ جگہ کانفرنسز ہو رہی ہیں. جواد نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے, ثاقب اکبر صاحب کا بھی کلپ آ گیا ہے, حیدر نقوی صاحب کا بھی کلپ آ گیا, باقی علماء کا بھی, اور بڑے غصے سے بھرے ہوئے ہیں وہ, کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملات ہم سے بگڑ گئے. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں نصیریہ کے بارے میں ان کے کلپ. اور پھر بلکہ جواد نقوی صاحب نے تو بڑی بولڈ بات کی. انہوں نے کہا یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے پھر لوگ شیعہ کافر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ تم لوگوں نے یہ کفر کر کے ان کو مجبور کیا ہے. ویسے جو شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے ہیں نا, میں تو ان کے حق میں نہیں ہوں, کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے بھی یہی کام ڈالے ہوئے ہیں.